ایک دن چند طلبہ نے اپنے استاد جی سے کہا کہ سر آج آپ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں. استاد جی نے کہا ہاں ضرور, کرکٹ تو مجھے بہت پسند بھی ہے. جب کھیل شروع ہوا تو دیگر کلاس کے طلبہ بھی گراؤنڈ میں آ گئے اور استاد جی کو کھیلتا ہوا دیکھنے لگے. 5 گیندوں پر استاد جی نے صرف 2 رن بنائے اور 6ٹھی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے. طلبہ نے شور مچا کر بھرپور خوشی کا اظہار کیا. دوسرے دن استاد جی نے طلبہ سے پوچھا کہ کون کون چاہتا تھا کہ میں اس کی گیند پر آؤٹ ہوں. کلاس میں جتنے بھی بولرز تھے ان سب نے ہاتھ کھڑا کیا. استاد جی تھوڑا سا مسکرائے اور پوچھا اچھا یہ بتاؤ میں کیسی کرکٹ کھیلتا ہوں. سب نے ایک زبان ہو کر کہا بہت بری. پھر استاد محترم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں استاد کیسا ہوں. سب بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا بہت اچھے. استاد جی نے ہنستے ہوئے کہا کہ صرف آپ ہی نہیں, دنیا بھر میں میرے جتنے بھی طلباء ہیں جن سے میرے نظریاتی اختلاف بھی ہوں گے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں ایک اچھا ٹیچر ہوں. اور استاد جی نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں. میں جتنا اچھا ٹیچر ہوں اتنا اچھا طالب علم نہیں تھا. مجھے ہمیشہ سبق یاد کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا. مجھے بات ہمیشہ بہت دیر سے سمجھ آتی تھی. اس کے باوجود مجھے اچھا استاد کیوں مانا جاتا ہے؟ طلبہ نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم. سر آپ خود ہی بتا دیں. استاد جی نے کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں بچپن میں اپنے ٹیچر کے گھر دعوت پر ان کی مدد کرنے کے لیے گیا. ٹیچر دیگر تیاریوں میں مصروف تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ تم فریج سے برف نکال کر اسے توڑ دو, اور یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے. میں نے فریج سے برف نکال کر توڑنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈی تو مجھے کچھ نہ ملا. میں نے برف پر مکہ مار کر برف کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور استاد کے واپس آنے سے پہلے کچھ برف دیوار پر دے ماری. استاد آئے, انہوں نے دیکھا اور کہا کہ بے وقوف, برف دیوار پہ مار کے کون توڑتا ہے. انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا. اگلے دن کلاس روم میں جا کے انہوں نے سب سے میری شکایت کی کہ یہ دیکھو کتنا بے وقوف ہے, دیوار پہ برف دے ماری, کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں نے مکہ مار کے برف توڑی ہے. میں نے انہیں یہ بات اس لیے نہیں بتائی تھی کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے معذور تھے. ان کی غیر موجودگی میں نے ایک ہاتھ سے مکہ مار کے برف توڑ تو دی تھی, لیکن جب مجھے ان کی معذوری کا خیال آیا تو میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری طاقت کا مظاہرہ سن کر احساس کمتری کا شکار ہو جائیں. اس لیے میں نے وہ برف دیوار پر مار کے ایک احمقانہ حرکت کی اور اپنے ٹیچر سے کئی سالوں تک اس بات پر ڈانٹ کھاتا رہا. اور ایک آپ لوگ ہیں ایک دوسرے کو چیخ چیخ کر ہدایت کر رہے تھے کہ سر کو آؤٹ کرو, سر کو آؤٹ کرو. یاد رکھیں جیتنا سب کچھ نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہارنے سے بھی زندگی میں جیت کے راستے کھلتے ہیں. آپ طاقت میں اپنے والدین اور اپنے استاد سے بے شک آگے نکل جاتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے, زندگی میں کبھی بھی اپنے والدین اور اپنے اساتذہ سے جیتنے کی کوشش مت کیجیے گا. ایسا کر کے آپ کبھی بھی نہیں ہاریں گے اور قدرت آپ کو ہر میدان میں سرخرو کرے گی. اگر میں ہار جاؤں تو کیا تم جیت جاؤ گے؟ اگر تم جیت جاؤ گے تو لو میں ہار جاتا ہوں.